اٹھو یار اٹھو اب حضرت جی، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، اٹھو اب حضرت جی، کچھ ارادہ کرو کرنے کا حضرت جی۔ اور سب سے لازم بات وقت ہو رہا ہے، اس کی سب سے زیادہ امت کو ضرورت ہے پتر، وہ کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص، اخلاص دی۔ ہاں پہلے پتہ کیا تھا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، اب اللہ کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ قوم پاگل ہو گئی ہے، بلکہ ہمارے ساتھ اب حال ہے کسی کو کوئی ادب ہی نہیں رہا، کوئی آ کے مونڈے تے ہاتھ رکھ لینا ہے، کوئی ادھر جی پچھوں ہاتھ پا لینا ہے، تھوڑا پرے ہو تو کھچ کے نال بھی کر لیندے نے۔ کیا قوم پاگل ہو گئی تصویر کے پیچھے ساری۔ میں حضرت صاحب اس دن ایک جگہ گیا، میں اکیلا ہی تھا، میں گڈی تو نہ اترا پیا، ایک منڈا آ گیا، گرمی بڑی تھی، میں کہ چلو آ کے کو منو پوچھے گا مس بھائی صاحب کو پانی شانی لیاواں، کہندا حضرت ایک تصویر۔ ٹھیک ہے جی، وہ کھینچ کے نا میرے نال پھر ٹر گیا، پانی شانی پھر نہیں پوچھا کوئی، وہ میں گاڑی لاک شاک کر رہا تھا، پھر آ گیا، کہندا حضرت صحیح نہیں آئی، وہ کھمبے تھلے نہیں آ جاندے ہے۔ کی ہو گیا کیا ہو گیا قوم کو؟ کوئی حال نہیں پوچھا، حضرت گرمی بڑی ہے کو پانی پیاواں تانوں، کیا ہو گیا یار؟ خدا کا نام لو، نکلو ان چیزوں سے باہر۔ حضرت نیکی کر دریا میں، فیس بک پہ نہ ڈال، اول تے کردے کھ نہیں، جے کاری لو تے حضرت فیس بک تے پت ماندے پھر دے۔ حضرت نیکی کر راہ میں ڈال۔ بچوں بیٹا کئی دربار پہ چلے جاؤ، فٹ فیس بک تے ماشاءاللہ حاضری ساڑھے لے گیا تھا، تے جو لے گیا تینوں پتہ ہے، نکلو بیٹا، نیکی کرتے ہی نہیں، کرتے ہو تو ڈائریکٹ فیس بک پہ یہ کرتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، ایسے کرتے ہوئے، ویسے کرتے ہوئے۔ یہ مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا حضرت، اب فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا، مصر کے بادشاہ کا تاج ہی نہیں مل رہا تھا، فرماتے میں بڑا پریشان تھا، حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دینا ہے؟ تاج کدھر گیا ہے؟ فرماتے میں اسے پریشانی میں نہ ٹہل رہا تھا، کیا جواب دینا ہے؟ کہتے ایک شخص میری طرف آ رہا تھا اور اس نے اپنا چہرہ نا چھپایا ہوا تھا، اور فرماتے میں دیکھ رہا تھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہیں، ہاتھ میں تھیلا تھا، آیا السلام علیکم کا، منہ کھولا، تاج نکالا میرے سامنے رکھا، کوئی بات نہیں کی، پھر سلام کہہ کے واپس چل پڑا۔ اور فرماتے میں سختی کی کیفیت، جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے، تاج نہ واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، پھر بھی واپس کر گیا۔ فرماتے سختی کی کیفیت، فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا، تھوڑا آگے جا چکا تھا، اب فرماتے میں نے اس کو پکار کے کہا، میں نے کہا رک، فرماتے رک گئے، اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا، اب فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر، دکھا مجھے تو کون ہے، اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں نیچے کیا، اور مجھے کہتا کیا، اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاص پتر لاؤ خود میں، اخلاص لاؤ خود میں، اخلاص لاؤ خود میں۔ اور اگر تصویر اپلوڈ کرنی بھی ہے نا فیس بک پہ، پہلے اپنی نیت چیک کرو، نیت کیا ہے میری، کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں، باقی اخلاص لاؤ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نا وہ اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے، جب بیان ختم ہوا نا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے تو ذرا یہ تو بیان فرمائیں کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے آگے سے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ اچھا اسے پتہ چلا اگر بندہ سیکھنے والا ہو تو نائی سے بھی سیکھ سکتا ہے، تو جو سیکھن دا ارادہ ہی نہیں تو پاویں ہم سرفراز صاحب تے ڈاکٹر سلیمان مصباحی 2 گھنٹے لا جان کھانے، پہلے سیکھنے والے بنو یار، کچھ ذہن بناؤ سیکھنے کا۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے، بال بہت بڑھ چکے تھے۔ فرماتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا بال تو کٹوا کے آ۔ اب فرماتے ہیں اتنا یقین تھا مجھے شیخ کے کہنے پہ، میں نے کہا اب شیخ نے کہہ دیا ہے کوئی نہ کوئی سبب بنے گا بال کٹوانے کا۔ اب فرماتے جو ہمارے محلے کا حجام تھا نا، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا،
وہ بال کاٹنے میں مشغول تھا. فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی, اس نے مجھے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے, تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے, اور ظاہر ہے اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے, تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں, تو چل اس طرح کر, ہاں آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے یہ سننا تھا. وہ دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا اور دکان پہ لے گیا, اور دکان پہ لے جا کے اس نے یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں, نہیں بھائی ہوں تیرے اللہ واسطے کٹنے تو پھر تو بہ کے ڈیک ویلا ہوں گا تو کٹاں گا. جنید فرماتی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ نہیں کہ جو انتظار کر رہے تھے کہا بس جو جس کے کاٹ رہا ہوں اس کے کاٹنے کے, فرمایا نہیں, جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے, اور ساتھ بار بار یہ بات کہتا جائے, ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید فرماتے روتا رہا, بال کاٹتا رہا. اب میرے پاس تو تھا کچھ نہیں, میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, اچھا اب تو ہے کچھ نہیں, اگر کبھی اللہ وقت لایا, اللہ نے مال دیا, میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا, اللہ نے فقیری میں امیری دی, امیر شہر مرید ہوا, عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے, ابو بکر شبلی مرید ہوئے, ابو بکر واسطی مرید ہوئے, بڑے بڑے لوگ میرے مریدین میں شامل ہو گئے. آپ فرماتے ہیں فقیری میں امیری آئی. بیٹھے بٹھائے ایک دن یاد آ گیا, میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ دراہم ڈالے, کچھ دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا ہاں جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے, اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے, پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے اخلاص. وہ کیا کہتا ہے, جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑے پیر ہو گئے ہیں, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں, اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اب یہ نائی مجھے تصوف سکھائے گا, بڑے لوگ تھے نا حضرت. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا, آئے ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں پھر اس نے سکھایا ہے اخلاص. وہ کیا کہتا ہے, جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. ہم بیٹا عام کیا خاص کیا, ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. کوشش کرو یار وہ رنگ آئے کہ ہمارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. میں قبلہ صاحب کسی بندے کا ہمیں پتہ چل گیا, اور بندہ دنیا میں نہیں ہے, ہوتا میں کبھی اس کی بات آپ کو نہ سناتا, انتقال ہو گیا. پتہ چلا 65 سال عمر ہو گئی ہے, کوئی نماز نہیں, کوئی حج نہیں. محنت کی حضرت, نماز بھی ہو گئی, حج آ گیا. میں چلا گیا, میں کہ حضرت صاحب عید کی حج کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے امیر بندہ مرنے سے بڑا ڈرتا ہے حضرت جی, میں نہ کوئی چھڑ کے مرنا ہے, بڑا ڈرتا ہے امیر بندہ مرنے سے حضرت جی. مجھے کہنے لگا صاحب میں نہیں حج تے جانا. میں نے کہا جی کیوں؟ نہیں میں سنے جڑے اتنے جاندے نے تو مر جاندے نے, وہ ہر سال اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب وہ میں سنے جڑے لوگ اتنے جاندے نے مر جاندے نے. میں حضرت صاحب اتنے والے تو سنے ہیں جڑے اتنے رہتے ہیں وہ بھی مر جاندے نے, حج کرنا ہے آپ نے. وہ مجھے یاد ہے ہم نے 12 لاکھ کا, کافی پرانی بات ہے, بڑا لگژری پیکج لے کے دیا ان کو, 8 یا 9 دن کا پیکج تھا. وہ حج پہ چلے گئے. میں نے ان کی فیکٹری کے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی, میں جس دن واپس آنا منو تو دسنا ہے, کیونکہ پاویں بڑا لگژری پیکج ہے لیکن آج مشقت کا نام ہے جی, مشقت ہونی ہے ان کو. تو جب آئیں گے سب سے پہلی مبارک ان کو میں نے دینی ہے جا کے, تاکہ ڈس آرٹ نہ ہو, وہاں جو مشقت اٹھائی ہوگی وہ کلیئر ہو جائے ان کی. وہ واپس آئے, بندے نے مجھے بتا دیا, اگلے دن میں مبارک دینے چلا گیا. باتیں شاتی ہوئیں, انہوں نے کہا حضرت صاحب جو ہے. اب حضرت جہاں وہ بیٹھے تھے نا بقول ان کے, وہ کہتے ہیں میں 20 سال کا تھا جب وہاں کے بیٹھا, اور 45 سال ان کو وہاں بیٹھے ہو گئے تھے. ان کے نیچے جتنے بھی ورکر تھے نا, اب ان کی عادت تھی کہ وہ ان کو یہ کہہ کے بلاتے تھے باؤ جی. اب ہوا کیا, میں نے تو مبارک دے لی, اب وہ نیچے جو ورکر تھے ان کے مبارک دینے کا وقت آیا. اب وہ کیا کرے, جو بھی مبارک دے نا آ کے وہ کیا کہے, اے باؤ جی آج دی مبارک ہوئی.